میں بہت چھوٹی تھی جب ایک کار حادثے میں میرے ابا کا انتقال ہو گیا۔ وہ حادثہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا المیہ بن کر آیا تھا اور ہمارے خاندان کی بنیادیں ہلا کر رکھتی تھی۔ ہمارا مشترکہ خاندانی نظام تھا جس میں میرے چچا، دادی اور دیگر رشتہ دار بھی شامل تھے۔ ہمارے پاس وسیع زمینیں تھیں اور ابا کی غیر موجودگی میں یہ سب کچھ سنبھالنے کی ذمہ داری میرے چچا پر آ گئی تھی۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ میری کوئی بہن یا بھائی نہیں تھا، اس لیے میری ماں کی زندگی اور محبت کا سارا مرکز میں ہی تھی۔ ابا کے جانے کے بعد میں نے اپنی ماں کو ٹوٹتے اور بکھرتے دیکھا تھا۔ وہ کبھی بھی اپنے جذبات کا اظہار نہیں کرتی تھی، لیکن ان کی آنکھوں میں چھپا ہوا درد اور ان کے ہونٹوں پر آنے والی خاموش دعائیں مجھے سب کچھ سمجھا دیتی تھی۔ میرے چچا کے 2 بچے تھے، ایک بیٹا رافع جو مجھ سے 3 سال بڑا تھا اور ایک بیٹی بینش جو میری ہی ہم عمر تھی۔ رافع زیادہ تر اپنی دنیا میں مگن رہتا تھا۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ وقت گزارنے اور اپنے شوق پورے کرنے میں مصروف رہتا، لیکن بینش میرے بہت قریب تھی۔ ہم دونوں ساتھ کھیلتے، پڑھتے اور ایک دوسرے کے ساتھ اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیاں اور غم بانٹتے۔ ہمارے رشتے میں ایک قدرتی ہم آہنگی تھی جو وقت کے ساتھ گہری ہوتی گئی۔ ابا کے انتقال کے بعد بہت سے لوگوں نے میری ماں کو دوسری شادی کرنے کا مشورہ دیا۔ ان کی عمر ابھی بہت ہی کم تھی، شاید 23 سال، اور وہ ایک خوبصورت، سمجھدار عورت تھی، لیکن انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنی زندگی مجھے اور میری پرورش کے لیے وقف کر دیں گی۔ ان کے اس فیصلے نے ان کی زندگی کو مزید مشکل بنا دیا تھا۔ بہت سے لوگ ان کے فیصلے پر حیران تھے اور کچھ نے تنقید بھی کی۔ جوان جہان عورت تھی، آخر کب تک بیٹی کے سہارے بیٹھی رہیں گی؟ اگر بیٹا ہوتا تو بھی بات الگ تھی کہ بڑا ہو کر اس کا سہارا بنے گا۔ بیٹی تو کل کلاں کو بڑی ہو کر پرائے گھر چلی جائے گی اور اس کا بڑھاپا پھر بھی تنہا ہی گزرے گا۔ لیکن ماں نے کسی کی بات کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ وہ اپنی دنیا میں ایک مضبوط دیوار بن کر میرے سامنے کھڑی رہیں، اور میں نے ان کی آنکھوں میں ہمیشہ ایک عجیب سا سکون دیکھا تھا، جیسے وہ اپنی ذمہ داریوں کو اپنی طاقت سمجھتی ہوں۔ گھر کے دوسرے افراد کا رویہ ہمارے ساتھ ملا جلا سا ہی تھا۔ میری دادی میرے ساتھ بے حد محبت کرتی تھی۔ وہ ہمیشہ مجھے اپنے قریب بٹھاتی تھی، میرے بالوں میں تیل لگاتی اور میرے ساتھ گھنٹوں باتیں کرتی۔ ان کا لگاؤ شاید میری طرف اس لیے بھی زیادہ تھا کیونکہ میں ان کے مرحوم بیٹے کی اکلوتی نشانی تھی۔ شاید میرے روپ میں انہیں اپنے بیٹے کی تصویر دکھائی دیتی تھی۔ ان کی باتوں میں ہمیشہ میرے لیے نصیحتیں اور ان کے تجربات شامل ہوتے تھے جن سے میں نے بہت کچھ سیکھا تھا۔ مجھے ان کی ان باتوں میں بہت زیادہ دلچسپی تھی اور میں بہت لگن کے ساتھ ان کے سامنے بیٹھ کر ان کی جوانی کی باتیں سنا کرتی۔ ان کا پیار ایک ڈھال کی طرح تھا جو مجھے ہر دکھ اور پریشانی سے بچاتا تھا۔ میری چچی کا رویہ زیادہ تر مناسب تھا۔ وہ زیادہ تر اپنے بچوں اور گھریلو کاموں میں مصروف رہتی تھیں۔ کبھی کبھی وہ اپنے شوہر سے ناخوش نظر آتی کیونکہ میرے چچا کو اپنے کاروبار سے بہت زیادہ لگاؤ تھا۔ وہ صبح جلدی کام پر نکل جاتے اور رات دیر سے واپس آتے۔ ان کی زندگی کا مقصد شاید صرف پیسہ کمانا اور زمینوں کا نظام سنبھالنا بن چکا تھا۔ وہ نہ تو اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزارتے تھے اور نہ ہی اپنی بیوی کے ساتھ۔ چچی اکثر اپنی ناراضگی کا اظہار کرتی رہتی تھی، لیکن میرے چچا اس بات کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ وہ اپنی دنیا میں مگن تھے اور ان کے پاس وقت نکالنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ ان کے اس رویے کی وجہ سے گھر کا ماحول اکثر کشیدہ رہتا اور چچی کی ناراضگی ایک مستقل کیفیت بن چکی تھی۔ میں نے اکثر رات کو اپنی چچی کو اکیلے بیٹھے ہوئے دیکھا، جب وہ خاموشی سے سلائی کرتی رہتی یا کوئی کام کرنے میں خود کو مصروف رکھتی۔ ان کے چہرے پر لکھی ہوئی تنہائی مجھے ہمیشہ دکھ دیتی تھی۔ میرے چچا کا رویہ نہ صرف ان کی بیوی بلکہ ان کے بچوں کے ساتھ بھی ایک جیسا تھا۔ رافع جب اپنی عمر کے سب سے حساس مرحلے سے گزر رہا تھا، وہ اپنے باپ کی توجہ سے محروم رہا۔ وہ اکثر اپنے دل کی باتیں مجھ سے شیئر کیا کرتا تھا۔ ایک بار اس نے کہا تھا، ماہا، کبھی کبھی لگتا ہے کہ میرے ابو کو ہم میں کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے، وہ صرف زمینوں اور پیسوں کے بارے میں سوچتے ہیں۔ اس کی یہ بات میرے دل میں گہرائی تک اتر گئی تھی۔ مجھے احساس ہوا کہ ایک بچے کے لیے اپنے والد کی محبت اور توجہ کتنی ضروری ہوتی ہے۔ یہ سب دیکھتے ہوئے مجھے اپنی ماں کی قربانیوں کی قدر اور بھی زیادہ محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ نہ صرف میرے لیے ایک ماں تھیں بلکہ ایک باپ، ایک دوست اور ایک استاد بھی ثابت ہوئی تھیں۔ انہوں نے مجھے یہ سکھایا تھا کہ زندگی کے ہر موڑ پر مضبوط رہنا اور اپنی عزت نفس کو قائم رکھنا کتنا اہم ہے۔
ان کی زندگی کی حقیقت اور ان کی قربانیاں میری شخصیت کی بنیاد بن چکی تھی۔ وقت اسی طرح گزرتا جا رہا تھا۔ میری ماں اور چچی دن بھر گھر کے کاموں میں مصروف رہتی، کبھی کچن میں کھانے پکانے میں لگی ہوتی تو کبھی گھر کے دوسرے کام کاج نمٹا رہی ہوتی۔ دادی سارا دن پلنگ پر بیٹھ کر تسبیح کے دانے گنتی رہتی۔ ان کے ہونٹ مسلسل اللہ کا ذکر کرتے رہتے۔ ان کی عمر زیادہ ہو چکی تھی، اس لیے چلنے پھرنے میں کافی مشکل پیش آتی تھی، لیکن ان کا حوصلہ اور عبادت کا شوق کم نہیں ہوا تھا، بلکہ یوں کہا جائے کہ بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ ساتھ ان کی عبادت مزید بڑھ چکی تھی۔ رافع جو میرا کزن تھا، آج کل اپنے والد کے ساتھ زمینوں پر جاتا تھا۔ وہ صبح سویرے گھر سے نکل جاتا اور شام دیر تک واپس آتا۔ بینش اور میں کالج سے واپس آ کر زیادہ تر اپنا وقت چھت پر گزارتے تھے، جہاں ہمیں سکون بھی ملتا اور آپس میں باتیں کرنے کا موقع بھی۔ آج بھی معمول کی طرح ہم دونوں چھت پر بیٹھے ہوئے تھے، مختلف موضوعات پر بات کر رہے تھے، کبھی کالج کے قصے تو کبھی اپنے مستقبل کے خوابوں پر گفتگو۔ اچانک ایک کوا اڑتا ہوا آیا اور اپنے نوکیلے پنجے بینش کی گردن کے پیچھے مار گیا۔ بینش درد سے بلبلا اٹھی اور غصے میں برے برے الفاظ کہنے لگی۔ میں یہ منظر دیکھ کر بے ساختہ ہنس پڑی اور کہکہوں میں خود کو قابو نہ رکھ سکی۔ بینش کی جھنجھلاہٹ مزید بڑھ گئی اور وہ مجھے غصے سے گھورنے لگی، مگر میری ہنسی نہ رکی۔ ابھی میں ہنس ہی رہی تھی کہ وہی کوا دوبارہ اڑا اور اس بار میری گردن کے پیچھے اپنے پنجے مار گیا۔ اب میرے چیخنے کی باری تھی اور بینش کے ہنسنے کی۔ وہ میری حالت دیکھ کر اپنی تمام خفگی بھول گئی اور اتنے زور سے ہنسنے لگی کہ اس کے پیٹ میں درد ہونے لگا۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، اسی لیے کہتے ہیں کہ کسی کو مصیبت میں دیکھ کر ہنسنا نہیں چاہیے، ورنہ وہی مصیبت آپ کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے چہرے پر فتح مند مسکراہٹ تھی، جیسے اس نے میرا مذاق اڑا کر اپنا بدلہ لے لیا ہو۔ میں کوے کی طرف دیکھنے لگی جو چھت کی منڈیر پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ عام کووں جیسا بالکل بھی نہیں لگ رہا تھا۔ اس کی جسامت قدرے بڑی تھی اور وہ سائز میں بھی موٹا نظر آ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں دور سے چمکدار دکھائی دے رہی تھیں، جیسے ان میں کوئی خاص روشنی ہو۔ میں نے ایک کنکر اٹھایا اور اس کی طرف پھینکا، لیکن وہ صرف اڑا اور قریب ہی دوبارہ بیٹھ گیا۔ اسی دوران مغرب کی اذان کی آواز آنے لگی۔ ہم دونوں نے دادی کی نصیحت کو یاد کرتے ہوئے فوراً نیچے جانے کا فیصلہ کیا۔ دادی ہمیشہ کہتی تھیں کہ مغرب کے وقت چھت پر نہ جاؤ، کیونکہ اس وقت جن اور شیطان باہر نکلتے ہیں۔ رات کو سوتے وقت بھی مجھے وہ کوا یاد آ رہا تھا۔ میں بینش کی طرف مڑی اور اسے کہنے لگی، وہ کوا بہت عجیب تھا، تم نے غور کیا اس پر؟ بینش نے میری طرف دیکھا اور ہنستے ہوئے بولی، تم پتہ نہیں کس کس بات پر غور کرتی رہتی ہو، یہ دماغ اگر پڑھائی میں لگا لو تو شاید کوئی فائدہ ہو جائے۔ اس کے اس طانے پر میرا منہ بن گیا۔ وہ میرا منہ بنتا دیکھ کر ہنس پڑی اور مجھے کہنے لگی، اچھا موڈ خراب نہ کرو، میرے پاس تمہارا موڈ اچھا کرنے کا زبردست آئیڈیا ہے۔ میں نے حیرت سے پوچھا، ایسا کون سا قارون کا خزانہ دیکھ آئی ہو جو میرا موڈ اچھا کر دے گا؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی، بس چپ رہو، تم دیکھو گی تو خود ہی پتہ چلے گا۔ یہ کہہ کر اس نے میرا بازو پکڑا اور مجھے کھینچتی ہوئی حویلی کی لائبریری کی طرف لے گئی۔ ہماری حویلی کافی بڑی تھی اور اس کے اندر میرے دادا جی نے ایک بہت بڑی لائبریری بنوا رکھی تھی۔ وہاں پر ہر قسم کی کتابیں موجود تھیں۔ دادا کی وفات کے بعد لائبریری کو زیادہ تر بند ہی رکھا جاتا تھا، لیکن دادی نے ان کی یاد میں اس جگہ کو سنبھالا ہوا تھا اور وقتاً فوقتاً صفائی کرواتی رہتی تھی۔ میں نے بہت کم وہاں کا رخ کیا تھا، کیونکہ مجھے کتابوں میں کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی، لیکن بینش اکثر کوئی نہ کوئی کتاب پڑھنے کی کوشش کرتی رہتی تھی۔ بینش مجھے کھینچتے ہوئے لائبریری کے اندر لے آئی۔ وہاں کتابوں کے ریک کے نیچے ایک خانہ تھا جسے بہت کم لوگ کھولتے تھے۔ بینش نے وہ خانہ کھولا اور اس میں سے چند پرانی کتابیں نکال لیں۔ ان کتابوں کے اوپر عملیات اور جنات کو تسخیر کرنے جیسے موضوعات کے عنوان لکھے ہوئے تھے۔ میری آنکھیں چمک اٹھیں۔ میں نے خوشی سے اچھلتے ہوئے کہا، یہ کہاں سے ملی تمہیں؟ بینش نے میری بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، یہ چھوڑو کہ کہاں سے ملی، بس جلدی سے انہیں اٹھا کر اپنے کمرے میں لے جاؤ اور انہیں چھپا دو۔ میں وہ کتابیں لے کر اپنے کمرے میں آئی اور انہیں الماری میں چھپا دیا۔ میں نے ایک بار پہلے بھی عملیات کی کتابیں گھر لانے کی کوشش کی تھی، لیکن ماں کو پتہ چل گیا تھا اور انہوں نے مجھے خوب ڈانٹا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسے کاموں سے دور رہنا چاہیے۔ اس وقت میں نے ڈر کے مارے دوبارہ ایسی کوئی حرکت نہیں کی، لیکن میرا شوق ابھی بھی زندہ تھا۔
میں نے کتابیں نکالی اور انہیں کھول کر پڑھنے لگی۔ ان میں مختلف وظائف لکھے ہوئے تھے جن کے ساتھ سختی سے یہ ہدایت دی گئی تھی کہ کسی استاد کے بغیر ان پر عمل نہ کیا جائے۔ میں نے ان کتابوں میں سے سب سے آسان وظیفہ ڈھونڈا اور بینش کو بتایا کہ میں یہ والا وظیفہ کرنا چاہتی ہوں۔ بینش نے پہلے تو منع کیا، لیکن میری ضد کے آگے وہ ہار مان گئی۔ ہم دونوں نے تفصیل سے وظیفہ پڑھا اور اس کے لیے جو چیزیں درکار تھی وہ بھی ڈھونڈ لی۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ جمعرات کی رات جب پورے چاند کی روشنی ہوگی ہم یہ وظیفہ کریں گے۔ رات گئے تک ہم دونوں اس وظیفے کے بارے میں باتیں کرتی رہیں اور پھر بات کرتے کرتے نیند کی آغوش میں چلی گئیں، لیکن میرے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی، جیسے کچھ انوکھا اور غیر معمولی ہونے والا ہو۔ جمعرات کا دن آیا تو ہم دونوں نے پوری تیاری کے ساتھ وظیفہ شروع کر دیا۔ کمرے میں ہلکی روشنی رکھی تھی تاکہ ماحول زیادہ پراسرار محسوس ہو اور ہمارا دھیان وظیفے پر مرکوز رہے۔ کتاب کے مطابق ہمیں پوری رات ایک مخصوص کلام دہرانا تھا اور درمیان میں کسی سے بات نہیں کرنی تھی۔ پہلے 2 دن تو سب کچھ نارمل رہا، کوئی غیر معمولی بات نہ ہوئی۔ ہم دل ہی دل میں سوچنے لگے کہ شاید یہ سب محض کہانیوں کی باتیں ہیں اور وظیفے کا کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ لیکن تیسرے دن کچھ عجیب ہونے لگا۔ اس رات کمرے میں ایک پراسرار خاموشی چھا گئی تھی اور ہوا کا ہلکا سا جھونکا بھی غیر معمولی محسوس ہو رہا تھا۔ ہم دونوں وظیفے میں مشغول تھیں کہ اچانک ایسا لگا جیسے کمرے کے اندر سائے حرکت کر رہے ہوں۔ یہ سائے دیواروں اور چھت پر تیزی سے دوڑنے لگے، جیسے کوئی بہت بڑا پرندہ اپنے پروں کو پھیلائے کمرے میں اڑ رہا ہو۔ پہلے تو ہم نے اسے وہم سمجھا اور اپنی آنکھیں بند کر کے وظیفہ پڑھتے رہے، لیکن سائے مزید گہرے اور واضح ہوتے گئے۔ اب یہ محض دیواروں پر نہیں بلکہ ہمارے ارد گرد چکر کاٹنے لگے تھے، اور ایک سایہ تو بالکل ہمارے قریب آ گیا تھا۔ میری اور بینش کی ہمت جواب دے رہی تھی، ہمارے دل خوف سے کانپ رہے تھے اور ہاتھ سرد پڑ چکے تھے۔ بینش نے ہلکی سی آواز میں کہا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا یہ وظیفے کا اثر ہے؟ لیکن میری زبان تو جیسے بند ہو گئی تھی، میں کچھ بولنے کے قابل نہیں تھی۔ اسی دوران وہ سب سے بڑا سایہ جو باقی سایوں سے الگ اور زیادہ خوفناک لگ رہا تھا، آہستہ آہستہ اور بڑا ہونے لگا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ سایہ کسی وجود میں تبدیل ہو رہا ہو۔ وہ دیوار سے نیچے اتر کر فرش پر آ گیا اور ایک مبہم انسانی شکل اختیار کر لی۔ اس کا قد ہماری آنکھوں کے سامنے بڑھنے لگا اور اس کی موجودگی اتنی خوفناک تھی کہ ہمارے دل دہل گئے۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیا اور کمرے کے ایک کونے میں دبک کر بیٹھ گئیں۔ ہمارے ذہن میں یہ خیال بھی نہیں آیا کہ ہم کوئی دعا یا آیت الکرسی پڑھ لیں۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا ہو اور ہم کسی گہری نیند یا خواب میں ہوں۔ سایہ آہستہ آہستہ ہماری طرف بڑھ رہا تھا۔ بینش نے تھر تھراتی آواز میں کہا، میں نے کہا تھا نا، یہ سب کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن میں اس وقت کچھ جواب دینے کے قابل نہیں تھی۔ اچانک کمرے کی کھڑکی زور سے کھل گئی اور ایک پرندہ اڑتا ہوا اندر آ گیا۔ یہ وہی کوا تھا جو چند دن پہلے چھت پر ہمیں تنگ کر رہا تھا۔ اس کی آنکھیں اسی طرح چمک رہی تھیں جیسے پہلے دن نظر آئی تھیں۔ وہ تیزی سے سائے کی طرف لپکا اور اپنی بڑی اور نوکیلی چونچ اسے مارنے لگا۔ ایک لمحے کے لیے وہ سایہ رک گیا، جیسے وہ کوے کی اس جرأت سے حیران ہوا ہو۔ کوا دوبارہ اس پر جھپٹا اور اس بار سایہ چیخ مار کر پیچھے ہٹنے لگا۔ ہم دونوں خوف کے مارے اپنی جگہ پر جمی بیٹھی تھیں اور اس منظر کو دیکھ رہی تھی۔ کوا اپنی پوری طاقت کے ساتھ سائے پر حملے کرتا رہا اور ہر حملے کے بعد سایہ چھوٹا ہونے لگا۔ آخر کار سایہ ایک دھند میں تبدیل ہو کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ جیسے ہی سایہ غائب ہوا، کمرے میں سکون واپس آ گیا۔ کوا اپنی چونچ صاف کرنے کے انداز میں فرش پر ٹہلنے لگا اور پھر وہ ہماری طرف دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے وہ ہمیں کچھ کہنا چاہتا ہو۔ میں نے ہمت کر کے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا، لیکن اس سے پہلے کہ میرا ہاتھ اس تک پہنچتا، وہ اچانک غائب ہو گیا۔ ایسا لگا جیسے وہ کبھی وہاں تھا ہی نہیں۔ ہم دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگیں۔ خوف اور حیرت کے مارے ہماری زبانیں گنگ تھیں۔ یہ سب کیا تھا؟ وہ سایہ کون تھا؟ اور یہ کوا آخر کس کی مدد کر رہا تھا؟ یہ سب سوالات ہمارے ذہن میں گونج رہے تھے، لیکن ہمارے پاس ان کا کوئی جواب نہیں تھا۔ ہمارے دل تیز تیز دھڑک رہے تھے۔ مجھے تو لگ رہا تھا میرا دل آج حلق سے باہر آ جائے گا۔ میرے کانوں میں سائیں سائیں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ مساموں سے پسینہ چھوٹ رہا تھا۔
सांस की रफ्तार तो यूं लग रहा था जैसे किसी चीते से भी तेज दौड़ रही हो। बीनिश का हाल भी मेरे जैसा ही था। मैं बीनिश को कहने लगी, आज तो बाल बाल बचे, अल्लाह ने इस कव्वे के हाथों बचा दिया। बीनिश ने मेरी बात सुनकर अस्बात में सर हिलाया और फूले हुए सांस से कहने लगी, वो कव्वा भी यकीनन कोई और मखलूक है, क्योंकि उसकी जिसामत के मुतालिक तुम्हारी बात दुरुस्त थी। उसकी इस बात ने मुझे मज़ीद डरा दिया। मैंने कहा कि हो सकता है कि उसकी बात गलत हो, लेकिन वो अपनी बात पर डटी रही। मुझे मज़ीद डर लगने लगा। खैर, हम दोनों के हवास कुछ बेहतर हुए तो हम कुरानी आयात पढ़ते हुए सो गई। अगली सुबह आँख खोली तो जहन में सबसे पहले वही वाक़या घूम रहा था। मैंने उसे जहन से निकालने की कोशिश की, लेकिन इतनी जल्दी बात जहन से कहाँ निकलती है। बीनिश मुझसे पहले की उठ चुकी थी और मुंह धोकर वो वापस कमरे में आ रही थी। उसके मुंह के तासुरात से भी साफ पता चल रहा था कि रात वाले वाक़ये का असर अभी तक कायम है। मैंने उसे कहा कि दोबारा मैं कभी ज़िंदगी में ऐसा कोई अमल नहीं करने वाली। मुझे नहीं पता था कि मैं इतनी डरपोक हूँ और मुझसे ये बर्दाश्त ही नहीं होगा। बीनिश भी कहने लगी कि वो भी पछता रही है उस दिन को जिस दिन उसने मुझे किताब दिखाई थी। मैंने उसे कहा कि अब हम ये किताबें वापस रखाते हैं। हम दोनों ने फ़ौरन उन्हें वापस लाइब्रेरी में रखा और अपनी जान छुड़ाई। इसके बाद कुछ दिन तो आराम से गुजरे, लेकिन एक दिन मैं बैठी पढ़ रही थी कि अचानक मुझे लगा मेरे पीछे कोई आकर खड़ा हो गया है। मैंने मुड़कर देखा तो कोई ना था। अपना वहम समझकर मैंने सर झटक दिया। उस दिन वाला वाक़या भी मेरे जहन में धुंधला हो चुका था। फिर मेरी एक बुक अचानक गायब हो गई। मैं ढूंढ ढूंढ कर थक गई, लेकिन मिल ही नहीं रही थी। बीनिश भी घर नहीं थी, जो मैं समझती कि उसने शरारत से उठा ली है। खैर, ढूंढ ढूंढ कर जब मैं थक गई और थक हार कर बैठ गई तो सामने ही पड़ी नज़र आ गई। लगता है मेरी नज़र कमज़ोर हो गई है, जो मुझे सामने पड़ी चीज़ नज़र नहीं आती। मैं दिल ही दिल में सोचने लगी। फिर मैं किचन में गई तो अम्मी खाना बना रही थी। वो मुझे देखकर कहने लगी, तुम्हें मैंने अभी एक काम से भेजा था, वो किया? अम्मी, मैं तो अभी अभी किचन में आई हूँ और मुझे तो आपने कोई काम नहीं बताया। मैंने हैरानगी से कहा। वो मुझे कहने लगी कि क्या वो झूठ बोल रही हैं? अम्मी गुस्सा करने लगी। मैंने फ़ौरन माजरत करके बात ख़त्म की, वरना उनका पारा हाई होने लगता। अम्मी का काम करके मैं बाहर सहन में गई तो बीनिश आगे की तरफ चलती हुई जा रही थी। मैंने उसे देखकर सोचा कि ये बाहर से आ भी गई। मैं उसके पीछे से उसे आवाज़ें देने लगी, लेकिन वो आगे चलती जा रही थी। मैं उसके पीछे पीछे चलती लाइब्रेरी में चली गई। मैं जब लाइब्रेरी में गई तो वहाँ कोई ना था। मुझे गुस्सा आने लगा कि ये किस किस्म का भोंडा मजाक है। इस दौरान लाइब्रेरी का गेट खुद ब खुद बंद हो गया और मैं खौफ से उछल पड़ी। मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई और मुझे अपना सांस रुकता हुआ महसूस हो रहा था। कौन है? अचानक वहाँ एक औरत नमूदार हुई। उसकी शक्ल खासी अजीब थी। अजीब शक्ल के साथ साथ उसे देखकर वहशत महसूस हो रही थी। मैंने बमुश्किल खुद को संभाला, वरना शायद मैं खौफ से बेहोश हो जाती। वो मुझे कहने लगी कि मैं उसे कैद करने की कोशिश कर रही थी, जिसे उस दिन इसने नाकाम कर दिया था। मैं उससे माफ़ी मांगने लगी कि हम तो बस अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए जिन पकड़ना चाहते थे, लेकिन उस दिन के बाद से हमने तौबा कर ली है। लेकिन वो मुझे सज़ा देने पर बज़िद थी। इतने में वहाँ एक परिंदा उड़ता हुआ आया था। उसने भी आते ही इंसानी शक्ल इख्तियार की और उस औरत को मना करने लगा कि वो मुझे कोई नुकसान ना पहुँचाए, लेकिन वो नहीं मान रही थी। मुझसे तो एक ही जिनज़ादी की मौजूदगी बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि दूसरा भी आ गया। मैं बेहोश होकर गिर पड़ी और वो दोनों लड़ने लगे। जिन ने उसे भगा दिया तो मुझे उठाकर मेरे बिस्तर पर डाल गया। जब मेरी आँख खुली तो खुद को कमरे में पाया। इर्द गिर्द सब खड़े थे। अम्मी मेरे पास ही थी। मैंने फ़ौरन उनकी गोद में सर रखा। दर्द से मेरा सर फटा जा रहा था। अम्मी मेरे बालों में हाथ फेरने लगी। वो मुझे कह रही थी कि मुझे इतना तेज़ बुखार हो रहा था और मैं होश में भी नहीं थी। अभी अभी डॉक्टर मुझे देख कर गया है। मेरा दिल किया कि अम्मी को सब बता दूं, लेकिन खौफ की वजह से नहीं बता पाई। बीनिश भी आ गई थी। तन्हाई मिलते ही मैंने उसे सारी बात बताई, जिसे सुनकर उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। वो मुझे कहने लगी, मुझे नहीं पता अब क्या होगा, अब उस जिनसादी से कैसे जान छूटेगी। बीनिश कहने लगी कि मुझे घर में सबको बताना चाहिए ताकि इस मसले का हल निकल सके, लेकिन मुझ में हिम्मत नहीं हो रही थी। 3-4 दिन तक मैं बुखार में मुब्तला रही। इसके बाद तबीयत कदरे संभली।
تو بینش نے مجھے مجبور کیا کہ میں اس کے ساتھ کھیتوں میں چلوں تاکہ ہم تازہ ہوا لے سکیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں اس کی بات مان کر چلنے کے لیے تیار ہو گئی۔ آج کے دن موسم کافی اچھا تھا، ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی جو ٹھنڈک کا احساس دلا رہی تھی۔ شال اوڑھے ہم دونوں آہستہ آہستہ باتیں کر رہی تھی۔ چلتے چلتے ہم لوگ اپنی زمینوں سے دور آگے نکل گئے۔ موسم تبدیل ہو رہا تھا، آس پاس کھیتوں میں دور دور تک کوئی نہیں تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے کالی گھٹائیں چھا گئیں، سورج کی روشنی غائب ہو کر ہر طرف اندھیرا چھا رہا تھا۔ سردی کی شدت میں بھی اضافہ ہونے لگا، بادلوں کی گھن گرج نے بہت شور برپا کیا ہوا تھا۔ ہم دونوں واپسی کے راستے پر چلنا شروع ہو گئیں۔ ہماری کوشش تھی کہ جلدی جلدی بارش ہونے سے پہلے گھر پہنچ جائیں۔ ہم ابھی چند قدم ہی آگے بڑھی تھیں کہ ایک بہت بڑا اژدہا آ گیا۔ میرے اور بینش کے منہ سے دل خراش چیخیں برآمد ہوئیں۔ ہم نے سرپٹ بھاگنا شروع کر دیا۔ دوڑتے دوڑتے اچانک تیز بارش برسنے لگی اور بینش پھسل کر گر گئی۔ میں نے رک کر اسے جلدی جلدی اٹھایا۔ اتنی دیر میں اژدہا ہمارے سر پر پہنچ چکا تھا۔ ہم دونوں اس تیز بارش میں مکمل بھیگ چکی تھیں۔ ایک تو موسم کی خرابی اور ایک یہ بلا ہمارے سر پر کھڑی تھی۔ اب تو ہم دونوں سے بھاگا بھی نہیں جا رہا تھا۔ اسی دوران ایک فقیر بابا نہ جانے کہاں سے وارد ہو گئے۔ انہوں نے ڈنڈا زمین پر مارتے ہوئے اس اژدہے کو زور سے للکارا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک عورت کی شکل اختیار کر گیا۔ وہ انتہائی خوفناک شکل کی جن ذاتی تھی۔ اس کے بال کھلے ہوئے تھے، ناخن چھری کی طرح لمبے تھے، آنکھوں کی پتلیاں بالکل سفید تھیں، منہ سے خون رس رہا تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ان دونوں کو مد مقابل کھڑے دیکھ رہے تھے۔ پھر فقیر بابا اسے کہنے لگے کہ وہ ہم لوگوں کو تنگ کرنا چھوڑ دے۔ اس نے بابا سے کہا کہ پہلے ہم نے اس سے پنگا لیا ہے، ہم نے اس کو قابو کرنے کی کوشش کی ہے، ہمارے وظیفے کی وجہ سے اس کو تکلیف پہنچی ہے، اس لیے یہ اب ہم دونوں کو مارنا چاہتی ہے۔ وہ کسی صورت ہماری جان چھوڑنے پر تیار نہیں تھی۔ پھر بابا نے اس پر اپنی چھڑی پھینکی، وہ لگتے ہی وہ درد سے تڑپنے لگی اور وہاں سے غائب ہو گئی۔ پھر فقیر بابا نے ہم دونوں کو کہا کہ ہم فوراً گھر جائیں۔ ہم لوگ جلدی جلدی گرتی پڑتی گھر پہنچی۔ جب میں اور بینش گھر میں داخل ہوئے تو دروازہ کھلا ہوا تھا، ہمیں کسی نے نہ دیکھا۔ پانی سے نچڑتے کپڑوں کے ساتھ ہم دونوں اپنے کمرے میں بھاگیں اور فوراً کپڑے تبدیل کیے۔ ٹھنڈ سے برا حال ہو رہا تھا۔ اس وقت تو ہم دونوں کو ڈر کی شدت کی وجہ سے ٹھنڈ کا احساس نہیں ہوا تھا، لیکن اس وقت ہماری کلفی جم رہی تھی۔ پھر امی سے کہہ کر چائے بنوائی، پی کر اور کمبل لے کر ہم دونوں لیٹ گئیں۔ میں بینش کو کہنے لگی، اس جن زادی سے جان کیسے چھوٹے گی؟ وہ کمبل میں لپٹی مجھے کہنے لگی کہ مجھے زیادہ سے زیادہ دعا کرنی چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے کہ آئندہ ایسا کوئی کام نہیں کروں گی۔ میں نے اسے کہا کہ میں دعا تو مانگتی ہوں، اسی لیے اللہ نے فقیر بابا کو وسیلہ بنا کر بھیجا، کیا پتہ آگے بھی اللہ انہی سے ہماری مدد کروا دے۔ میں نے ٹھنڈ سے کپ کپاتے ہوئے کہا۔ اسی طرح ٹھنڈ سے ٹھٹھرتے رات گزر گئی۔ اگلی صبح ہم دونوں کی طبیعت پھر خراب تھی۔ دوائی لے کر ہم دونوں کالج چلی گئیں۔ کالج کے گیٹ کے باہر کھڑے ہو کر میں اور بینش وین کا انتظار کر رہی تھی کہ اچانک وہی فقیر بابا ہم لوگوں کو ملے۔ انہوں نے ہمیں کہا کہ ہمیں ہر وقت اپنے ارد گرد آیت الکرسی کا حصار رکھنا چاہیے اور اگلی بار ایسی کوئی بے وقوفی نہ کریں۔ ہم نے ان کی بات پر سر ہلا دیا۔ ابھی تک ہم دونوں اس خوف کے زیر اثر تھیں۔ اگلے دن ہم لوگ کلاس روم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک ایک نئی لڑکی ہماری کلاس روم میں انٹر ہوئی۔ وہ میرے پاس والی سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے میری طرف دیکھ کر اسمائل پاس کی۔ میری دوسری طرف بینش بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے اس کو بھی ہیلو کہا۔ سلام دعا کے بعد وہ بتانے لگی کہ وہ کسی اور شہر سے آئی ہے اور اس نے یہاں مائیگریشن کروائی ہے۔ وہ نئی ہے اور اس کا یہاں کوئی دوست نہیں۔ میں نے اسے کہا کہ اگر اسے کسی قسم کی مدد کی ضرورت ہو تو وہ مجھے بلا جھجک کہہ سکتی ہے۔ اس کے بعد ہماری میم کلاس میں آ گئیں تو پھر میں اپنی پڑھائی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اس سے اگلا دن چھٹی کا تھا۔ ہم دونوں گھر ہی تھے۔ میں دادی امی کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ مجھے دادا ابو کے قصے سنا رہی تھی۔ ویسے بھی مجھے بھوت پریت کی کہانیاں سننا بہت پسند تھا، لیکن اس دن کے واقعے کے بعد مجھے بالکل بھی دلچسپی نہیں رہی تھی، لیکن دادی امی کا دل رکھنے کے لیے میں سن رہی تھی۔ ساتھ میں نے چائے کا کپ پکڑ رکھا تھا۔ ہر تھوڑی دیر کے بعد میں اس میں سے ایک سپ لیتی۔ میں ان کی باتیں سننے کے ساتھ ساتھ سر ہلاتی جا رہی تھی۔ پھر دادی امی مجھے کہتی ہیں کہ آج وہ مجھے ان کا ایک ایسا واقعہ سنائیں گی جو پہلے کبھی نہیں سنایا۔
مجھے ان کا انداز دیکھ کر بات میں دلچسپی محسوس ہونے لگی۔ دادی امی نے مجھے بتایا کہ دادا ابو بہت بہادر ہوتے تھے۔ تب پرانے وقت تھے، آدھی رات کے وقت لوگ کھیتوں میں پانی لگایا کرتے تھے۔ میرے دادا ابو بھی ایسے ہی کرتے تھے۔ رات کے وقت اکثر جن بھوت وغیرہ بھی پھرتے تھے۔ میرے دادا چونکہ چلے بھی کاٹتے تھے تو جن بھی ان کے تابع تھے، بلکہ اکثر اوقات تو جنات ان سے باقاعدہ دینی تعلیم بھی حاصل کرتے تھے، کیونکہ میرے دادا ایک عالم بھی تھے۔ اسی طرح جنات کے بہت سے معاملات میں بھی یہ ان کی مدد کرتے تھے۔ ایک دفعہ جنات کے 2 گروہوں کا آپس میں مقابلہ شروع ہو گیا۔ جنات غصے کے بہت تیز ہوتے ہیں، یہ آگ سے بنے ہیں، اس لیے غصہ ان میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہوتا ہے۔ دادی نے مجھے بتایا کہ دادا نے ان کی آپس میں صلح کروائی اور لڑائی کی روک تھام کی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کسی کی حویلی پر قبضہ کر لیا۔ وہ لوگ کسی ایسے عامل کو لے آئے جو انہیں بھسم کرنے والا تھا۔ جنات نے فوراً میرے دادا کو پیغام بھیجا کہ ہماری مدد کریں۔ پھر انہوں نے اس عامل کو روکا اور ایک حویلی کا حصہ انہیں لے کر دیا، جہاں آج تک وہ لوگ موجود ہیں۔ لوگ میرے دادا کی بہت عزت اور قدر کرتے تھے، اسی لیے ان کی بات کی بہت اہمیت تھی، لوگ لحاظ کرتے تھے۔ آج کل تو کوئی کسی کا ادب لحاظ نہیں کرتا، دادی مجھے افسوس بھرے لہجے میں بولی۔ میں نے دادی کو کہا کہ انہوں نے مجھے یہ بات پہلے کیوں نہیں بتائی۔ وہ کہنے لگی کہ ان کے بیٹوں کو اس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، اس لیے دادی نے ان باتوں کا ذکر نہیں کیا۔ میرے ابا اور چچا نہیں چاہتے تھے کہ ہم لوگ ایسی باتوں کا ذکر کریں، بس اسی لیے انہوں نے نہیں بتایا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آج انہوں نے کیسے بتا دیا۔ دادی مجھ سے بولی کہ انہیں آج کل پھر اس گھر میں کچھ دوسری مخلوق کا اثر محسوس ہو رہا ہے۔ اپنے شوہر کی طرح وہ ماہر تو نہیں تھی، لیکن ان کا اثر محسوس کر لیتی تھی۔ میں نے بمشکل حلق سے تھوک نکلا اور انہیں کہا کہ وہ ایسے ہی وہم کر رہی ہیں، ہمارے گھر ایسا کچھ نہیں۔ تسبیح پر دانے پھیرتے ہوئے وہ پرسوچ نظروں سے بولیں، اللہ کرے وہم ہی ہو۔ میں وہاں سے اٹھ کر پھر کچن میں چلی گئی کہ اچانک وہاں میرا کزن رافع آ گیا۔ میری اس کی طرف پیٹھ تھی۔ میں اپنے دھیان میں برتن دھو رہی تھی کہ اچانک اس نے میرا نام پکارا اور میں ڈر گئی اور مڑ کر دیکھا تو پیچھے وہی تھا۔ میں نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر ایک ٹھنڈی سانس لی اور اسے کہنے لگی کہ وہ مجھے آرام سے نہیں بلا سکتا تھا۔ اس نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ میں نے اس سے پھر پوچھا کہ کیا اسے کچھ چاہیے، تو وہ میری طرف دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھیں عجیب سی لگ رہی تھیں، ان میں مجھے چنگاریاں نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ اسے میرا دل چاہیے جسے وہ کچا نکال کر کھانا چاہتا ہے۔ میں نے خود پر قابو پاتے ہوئے کہا، یہ کیسا گھٹیا مذاق ہے جو تم میرے ساتھ کر رہے ہو۔ وہ قہقہے لگانے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہاں سے غائب ہو گیا۔ میں ڈر کے مارے چند قدم پیچھے ہٹ گئی اور کچن سے نکل کر باہر بھاگی تو رافع مجھے چچا کے ساتھ بیٹھا چائے پیتا نظر آیا۔ میں وہیں کھڑی سوچنے لگی کہ اس کا مطلب وہ وہی بلا تھی جو ہمارے پیچھے پڑی تھی۔ میں بھاگ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ بینش کمرے میں موجود نہیں تھی، وہ چچی کے ساتھ بازار گئی تھی۔ میرا پریشانی کے مارے برا حال تھا کہ اب کیا ہوگا، یہ تو جان ہی نہیں چھوڑ رہی۔ رات کو بینش آئی تو میں نے اسے ساری بات بتائی۔ وہ کہنے لگی، کیوں نہ ہم اس فقیر بابا کو ڈھونڈیں۔ میں نے کہا کہ انہیں ہم کہاں سے ڈھونڈ سکتے ہیں؟ وہ مجھے کہنے لگی کہ کیوں نہ میں اور وہ دوبارہ کھیتوں میں جائیں، شاید وہاں وہ نظر آ جائیں۔ لیکن اس دن کے واقعے کے بعد سے میرا دل نہیں کر رہا تھا کہ میں وہاں جاتی۔ میں نے بینش کو کہا کہ میں کچھ دن ان کا انتظار کرتی ہوں، ہو سکتا ہے وہ خود ہی ہمیشہ کی طرح یہاں کا چکر لگا لے۔ وہ میری بات پر متفق ہو گئی۔ اگلے دن ہم کالج گئے، نئی لڑکی سے ملاقات ہوئی۔ وہ میرے ساتھ ہی بیٹھی تھی، وہ ہم سے بہت فری ہو کر باتیں کر رہی تھی۔ اس طرح روز ہی وہ میرے اور بینش کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتی۔ ہماری اس کے ساتھ بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ ایک دن وہ ہم لوگوں کو کہنے لگی کہ کیوں نہ ہم لوگ اس کے گھر دعوت پر جائیں۔ ہم نے منع کر دیا کیونکہ وہ ایک انجان لڑکی تھی۔ میرے گھر والے ہم دونوں کو وہاں جانے کی اجازت بالکل بھی نہ دیتے۔ اس نے پھر ہم لوگوں کو مجبور نہ کیا۔ اسی طرح دن گزرتے جا رہے تھے اور وہ لڑکی ہماری گہری دوست بنتی جا رہی تھی۔ ایک دن وہ کالج آئی تو اس کی آنکھیں بہت سرخ تھیں، لگتا تھا کہ وہ پوری رات روتی رہی ہے۔ میں نے اس سے رونے کی وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگی کہ وہ کسی کو پسند کرتی ہے، لیکن اس کی ماں اس کا رشتہ کہیں اور کرنا چاہتی ہیں، اسے وہ لڑکا بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ میں نے اسے کہا کہ وہ اپنی ماں سے بات کر کے دیکھے۔ وہ بولنے لگی کہ اس کی ماں ضد کی بہت پکی ہے،
وہ اپنی بات سے نہیں ہٹے گی۔ میں نے اسے تسلی دی کہ وہ دعا کرے، اللہ اس کے لیے بہت اچھا فیصلہ کرے گا۔ اس نے مجھے کہا کہ میں اس کا ایک کام کر دوں۔ میں نے کہا کیا؟ وہ بولی تم میرے ساتھ چلو، میں آج اس لڑکے کو ملنے جا رہی ہوں، اکیلے مجھے ڈر لگ رہا ہے، اس لیے تم بھی میرے ساتھ چلو۔ میں نے اس کو بہت منع کیا، پھر وہ ناراض ہو گئی اور مجھے مجبوراً اس کے ساتھ جانا پڑا۔ میں دوستی نبھانے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتی تھی، یہاں بھی ایسا ہی ہوا۔ میں اس کے ساتھ چلنے کے لیے راضی تو ہو گئی، لیکن اندر سے مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ ایسا کام میں نے کبھی زندگی میں نہیں کیا تھا۔ میں کبھی کسی لڑکے سے فالتو بات نہیں کرتی تھی، ملنا تو دور کی بات تھی۔ مجھے پچھتاوا ہو رہا تھا کہ میں نے اس کی بات کیوں مانی۔ میں اور وہ کالج کے قریب ایک ریسٹورانٹ میں چلے گئے۔ وہاں وہ لڑکا پہلے سے موجود تھا۔ میں نے اسے اشارہ کیا کہ وہ جائے اور مل کر آ جائے، میں یہیں اس کا انتظار کر رہی ہوں۔ وہ چلی گئی اور کچھ دیر بعد وہ دونوں اٹھ کر میرے پاس آ گئے۔ وہ بولی کہ مجھے اور اسے یہ لڑکا گھر ڈراپ کرے گا۔ میں نے کہا کہ میں رکشے پر چلی جاؤں گی، لیکن وہ کہنے لگی کہ نہیں، مجھے اور اسے یہ ڈراپ کر دے گا۔ پھر نہ چاہتے ہوئے بھی میں اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ میں بہت بے سکونی محسوس کر رہی تھی۔ آج تو بینش بھی نہیں آئی تھی۔ کچھ خطرے کا احساس مجھے گھیرے ہوئے تھا، اور وہ احساس صحیح تھا، کیونکہ وہ لوگ مجھے میرے گھر کے بجائے کہیں اور لے کر جا رہے تھے۔ میں چیخنے لگی، گاڑی روکو، مجھے یہیں اتارو۔ میں زور زور سے گاڑی کے دروازے بجا رہی تھی کہ اچانک دیکھتے ہی دیکھتے وہ لڑکی اور لڑکا خوفناک شکلوں میں بدل گئے۔ میں نے ڈر کر منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ پھر وہ ایک سنسان سڑک پر مجھے لے آئے، مجھے گاڑی سے باہر نکالا اور خود بھی باہر نکل آئے۔ ایک تو وہی جنزادی تھی جو میرے اور بینش کے پیچھے پڑی تھی، دوسرا اس کا ساتھی تھا۔ ان کے منہ سے خون ٹپک رہا تھا اور وہ اونچے اونچے کہکہے لگا رہے تھے۔ میں خوف سے بھاگنے لگی، لیکن وہ میرے پیچھے اتنی ہی تیزی سے پہنچ جاتے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ میں خوف اور دہشت سے بے ہوش ہو گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں ایک کھلے میدان میں رات کے وقت بندھی ہوئی پڑی تھی۔ پاس وہی خوفناک شکل والی جنزادی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر بولی، آج میں تمہاری بلی دے کر امر ہو جاؤں گی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ تم وہی لڑکی ہو جس کی بلی دے کر میرا عمل پورا ہو جاتا اور میں امر ہو جاتی۔ یہ سن کر تو مجھے یوں لگا جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہ ہو۔ میں خوف سے نیلی پڑ گئی، سانس وہیں حلق میں اٹک گئی۔ میں دل ہی دل میں دعا مانگنے لگی کہ اللہ مجھے بچا لے، میری مدد کر۔ میں نے آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دی۔ وہ جنزادی میرے سامنے ایسا خوفناک انکشاف کرنے کے بعد خود وہاں سے غائب ہو چکی تھی۔ اچانک میرے سامنے وہی فقیر بابا آ گئے۔ اللہ نے میری مدد کرنے کے لیے انہیں بھیجا تھا۔ اتنی دیر میں وہاں جنزادی بھی آ گئی۔ فقیر بابا نے دبنگ لہجے میں اسے کہا کہ وہ اپنی حرکتوں سے باز کیوں نہیں آ رہی، اسے کتنی دفعہ منع کیا ہے کہ وہ میرا پیچھا چھوڑ دے۔ وہ قہقہا مار کر ہنسنے لگی اور بولی کہ وہ فقیر بابا آج میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کیونکہ اب وہ پہلے سے زیادہ طاقتور ہو چکی ہے۔ فقیر بابا نے زور سے چھڑی زمین پر ماری تو ہر طرف بھونچال آ گیا۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ میں نے اپنے بندھے ہوئے ہاتھ کانوں پر رکھنے کی ناکام کوشش کی۔ ادھر جنزادی بغیر کسی خوف کے ساکت کھڑی رہی۔ کچھ دیر بعد زمین رک گئی تو جنزادی نے سانپوں کا ڈھیر بابا کی طرف پھینکا، جسے وہ اپنی لاٹھی کی مدد سے سائڈ پر پھینکتے جا رہے تھے۔ اپنا وار خالی دیکھ کر اسے غصہ آ گیا تو اس نے بھیڑیوں کے جھنڈ کو اکٹھا کر لیا۔ ان کی خوفناک آوازیں ماحول کی ہولناکی میں مزید اضافہ کر رہی تھی۔ میں ان دونوں کو آپس میں مقابلہ کرتے ہوئے دیکھتے ہوئے پوری طرح کانپ رہی تھی۔ بھیڑیوں نے بابا پر حملہ کر دیا۔ انہوں نے فوراً اپنی جگہ بدلی اور فضا میں اڑنے لگے اور اوپر سے ان پر وار کر دیا تو تمام بھیڑیے اپنی اصلی شکلوں میں آ گئے، کیونکہ وہ اس کی طاقتیں تھیں جو بھیڑیے کی شکل میں آئی تھیں، اور پھر وہیں تڑپ کر ختم ہو گئے۔ پھر بابا جی نیچے آئے اور جنزادی کی طرف دیکھ کر بولے، اب بھی وقت ہے، باز آ جاؤ اور اسلام قبول کر لو۔ لیکن وہ نہیں مانی، بلکہ اس نے دیکھتے ہی دیکھتے اژدہے کی شکل اختیار کر لی۔ میں اتنا بڑا اژدہا دیکھ کر ڈر گئی۔ یہ تو اس دن سے بھی زیادہ خوفناک لگ رہا تھا۔ اس نے فوراً بابا جی پر حملہ کر دیا۔ بابا جی نے اپنی لاٹھی اسے ماری تو اس میں انگارے نکلنے لگے۔ وہ تڑپنے لگی اور پھر وہاں سے بھاگ گئی۔ بابا جی نے مجھے آزاد کیا اور فوراً گھر لے آئے۔ سب اس وقت سو چکے تھے۔ میں نے بابا جی سے کہا
کہ کیا گھر میں کسی کو میری غیر موجودگی کا پتہ نہیں چلا؟ وہ بولے کہ انہوں نے میرا ہم شکل جن گھر میں بھیج دیا تھا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے، ورنہ جوان لڑکی کا گھر سے غائب ہونا اس کے کردار کو مشکوک کر دیتا ہے۔ میں نے ممنون نگاہوں سے ان کی جانب دیکھا اور جو میری ہم شکل وہاں میرے بستر پر لیٹی ہوئی تھی مجھے دیکھتے ہی غائب ہو گئی اور میں فریش ہو کر بستر پر گر پڑی۔ میری حالت کافی خراب ہو رہی تھی۔ اس سے زیادہ مجھے فکر اس بات کی تھی کہ وہ جن زادی ابھی بھی زندہ تھی۔ اس سے جان کیسے چھوٹے گی؟ اب پتہ نہیں وہ کون سا جال بنے گی۔ اسی طرح کی سوچوں میں سوچ چکی تھی۔ اگلے دن بینش کو میں نے سارا واقعہ سنایا۔ وہ کہنے لگی کہ کل سارا دن میں ایک غیر مرئی مخلوق کے ساتھ گھوم رہی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ کیا اسے ذرا سا بھی شک نہیں ہوا کہ یہ میں نہیں؟ وہ بولی، تمہارے شوق نے بھی کیسی کیسی چیزیں دکھا دیں۔ اللہ سے توبہ ہے میری جو کبھی ایسے کام میں ہاتھ ڈالوں۔ وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے بولی۔ میں بھی آگے سے بولی کہ مجھے کیا معلوم تھا کہ ایسا ہوگا، میں خود بھی کبھی ایسا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ اس کے بعد ہم دونوں کچن میں چلی گئیں۔ دروازے پر دستک ہوئی تو ہم دونوں ہی قریب گئے۔ سامنے اس بابا کو دیکھ کر ہم بہت خوش ہوئے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ ہماری مدد کیوں کرتے ہیں؟ فقیر بابا نے ایک گہری سانس لی۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے وہ کسی گہری یاد میں کھو گئے ہوں۔ پھر انہوں نے آہستہ آہستہ بات شروع کی۔ بیٹا، تمہارے دادا جی ایک عام انسان نہیں تھے، وہ علم کے متلاشی تھے اور علم کے ایسے راز جانتے تھے جو دنیا کے بہت کم لوگ سمجھ سکتے ہیں۔ انہوں نے نہ صرف اپنے علم کو پھیلایا بلکہ اسے ان لوگوں تک پہنچایا جو اس کے سب سے زیادہ ضرورت مند تھے۔ ہمارا قبیلہ جو کہ جنات پر مشتمل تھا اس وقت بھٹک رہا تھا۔ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ انسانوں کے ساتھ کس طرح رہنا ہے یا ان کے اصولوں کو کیسے سمجھنا ہے۔ ہم بس اپنی دنیا میں محدود تھے اور وہ دنیا اندھیروں سے بھری ہوئی تھی۔ میں نے حیرت سے فقیر بابا کی طرف دیکھا اور سوال کیا، کیا آپ کا مطلب ہے کہ دادا جی نے جنات کو انسانوں کے ساتھ رہنے کا طریقہ سکھایا؟ فقیر بابا نے مسکرا کر سر ہلایا۔ بالکل، لیکن یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ انہوں نے ہمیں انسانوں کی دنیا کے اصول سکھائے، ہمیں یہ سمجھایا کہ علم اور نیکی صرف انسانوں تک محدود نہیں، یہ ایک عالمگیر دولت ہے۔ وہ ہم سے ملنے آتے تھے، ہماری مشکلات سنتے تھے اور ہمیں حل بتاتے تھے۔ انہوں نے ہمیں جینے کا ایک نیا نظریہ دیا، ہمیں زندگی کے وہ راز سکھائے جن کے ذریعے ہم اپنے وجود کو بہتر بنا سکتے تھے۔ ان کی سب سے بڑی تعلیم یہ تھی کہ دوسروں کی مدد کرنا صرف ایک فرض نہیں بلکہ ایک نعمت ہے۔ میں نے غور سے ان کی باتیں سنی اور پوچھا، لیکن دادا جی نے یہ سب کیوں کیا؟ آخر انسان تو جنات سے ڈرتے ہیں، انہوں نے آپ کے قبیلے کو قریب لانے کا خطرہ کیوں مول لیا؟ فقیر بابا کے چہرے پر ایک گہری مسکراہٹ آئی، جیسے وہ دادا جی کی عظمت کو یاد کر رہے ہوں۔ بیٹا، تمہارے دادا جی کے دل میں خوف نہیں تھا، وہ محبت سے بھرپور انسان تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ علم اور محبت کے ذریعے ہر خوف پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ ان کے نزدیک ہر مخلوق کی اہمیت تھی، چاہے وہ انسان ہو، جن ہو یا کوئی اور۔ وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ اگر ہم دوسروں کو سمجھنے کی کوشش کریں تو دنیا ایک بہتر جگہ بن سکتی ہے۔ میں نے حیرت اور فخر کے ملے جلے جذبات کے ساتھ کہا، تو کیا وہ آپ کے قبیلے کے سب جنات سے ملتے تھے؟ فقیر بابا نے سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں، صرف ان لوگوں سے جو علم کے متلاشی تھے یا جنہیں رہنمائی کی ضرورت تھی۔ تمہارے دادا جی ہمارے لیے ایک استاد سے بڑھ کر تھے، وہ ہمارے لیے روشنی کا مینار تھے، ایک ایسا مینار جو ہمیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آیا۔ بینش جو اب تک خاموشی سے سن رہی تھی آخر کار بولی، لیکن بابا جی، کیا یہ سب کچھ خطرناک نہیں تھا؟ مطلب آپ لوگ تو جنات ہیں اور انسان آپ سے ڈرتے ہیں، کیا دادا جی کو کبھی نقصان پہنچنے کا خطرہ نہیں ہوا؟ فقیر بابا نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا، پھر سنجیدگی سے بولے، خطرہ تو ہمیشہ ہوتا ہے بیٹی، لیکن تمہارے دادا جی نے کبھی خوف کو اپنے راستے کی رکاوٹ بننے نہیں دیا۔ ان کے ایمان کی طاقت بہت مضبوط تھی، ان کے دل میں یقین تھا کہ اگر ہم نیکی کے راستے پر چلیں تو کوئی بھی مخلوق، چاہے وہ انسان ہو یا جن، ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ میں نے مزید جاننے کے لیے ایک اور سوال کیا، کیا آپ کے قبیلے میں سب نے دادا جی کی باتوں کو قبول کیا یا کوئی مخالفت بھی ہوئی؟ فقیر بابا ہنس پڑے، ہر جگہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں
جو تبدیلی کو قبول نہیں کر سکتے۔ ہمارے قبیلے میں بھی کچھ ایسے لوگ تھے جو انسانوں سے نفرت کرتے تھے اور تمہارے دادا جی کے کام کو شک کی نظر سے دیکھتے تھے، لیکن تمہارے دادا جی کا رویہ ہمیشہ نرم اور محبت بھرا تھا۔ انہوں نے کبھی زور زبردستی نہیں کی۔ ان کا ماننا تھا کہ علم اور محبت کی طاقت سے ہر دل جیتا جا سکتا ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ ان کے مخالفین بھی ان کے مداح بن گئے۔ ان باتوں کو سن کر ہمارا دل فخر سے بھر گیا۔ میں نے سوچا کہ میرے دادا جی کتنے عظیم انسان تھے، جنہوں نے نہ صرف انسانوں بلکہ جنات کی دنیا میں بھی علم اور محبت کا پیغام پہنچایا۔ فقیر بابا نے اپنی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک کے ساتھ کہا، ہم قوم جنات سے ہیں۔ تمہارے دادا جی نے ہمیں علم دیا، ہمیں زندگی کے راز دکھائے اور ہمیں انسانوں کی دنیا سے رابطہ قائم کرنے کا طریقہ بتایا۔ یہ سن کر میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ بینش بھی حیرت سے میرا منہ دیکھنے لگی اور بولی، جنات؟ میرے منہ سے ہلکی سی آواز نکلی۔ فقیر بابا نے سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں بیٹا، جنات۔ میں نے اپنی ہمت جمع کی اور ایک اور سوال کیا، دادا جی نے آپ کو اور کیا کچھ سکھایا؟ فقیر بابا نے جواب دیا، انہوں نے ہمیں وہ علوم سکھائے جو تم انسانوں کے لیے تو عام ہیں لیکن ہماری دنیا میں ناپید ہیں۔ وہ علم جو زندگی کو بہتر بناتا ہے، دوسروں کی مدد کرنے کا جذبہ دیتا ہے۔ میرے دل میں اور بھی سوالات اٹھنے لگے۔ میں نے پوچھا، کیا وہ آپ کے ساتھ کسی مہم پر بھی گئے تھے؟ فقیر بابا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، یہ ایک لمبی کہانی ہے بیٹا، ہر بات بتانے کا وقت ابھی نہیں آیا، لیکن یہ ضرور جان لو کہ تمہارے دادا جی ایک نہایت عظیم انسان تھے۔ ان کی قربانیاں اور علم کا پھیلاؤ ہماری دنیا کے لیے روشنی کا مینار ہے۔ گفتگو کرتے کرتے کافی دیر گزر گئی تو فقیر بابا ہمیں دعائیں دیتے ہوئے بولے، بس اب تم دونوں محفوظ ہو، ہمیشہ حق پر رہنا اور کسی کی مدد کرنے سے مت گھبرانا۔ یہ کہہ کر وہ مسکرا کر غائب ہو گئے۔ میں اور بینش حیرت زدہ رہ گئے۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ بینش بولی، بابا جی بھی جن نکلے۔ سوچو، ہمارے دادا کتنے کمال کے انسان تھے جو جنات کو پڑھاتے تھے اور انہیں علم دیتے تھے۔ میں نے ہنستے ہوئے جواب دیا، ہاں، لیکن وہ ہمیں کیوں کچھ نہیں سکھا سکے؟ بینش بولی، شاید اس لیے کہ جب ہم پیدا ہوئے وہ اس دنیا سے جا چکے تھے۔ لیکن سوچو، کتنا حیرت انگیز ہے کہ ہمارے دادا جی کی نیکیوں کا اثر آج بھی ہم پر ہو رہا ہے۔ باتیں کرتے کرتے کافی دیر ہو گئی تھی اور ہم دونوں سونے کی کوشش کرنے لگے، لیکن نیند کہاں آنی تھی۔ فقیر بابا کی باتیں، ان کا جن ہونا، دادا جی کی قربانیاں، یہ سب کچھ کسی خواب کی طرح لگ رہا تھا۔ بینش بولی، کیا تمہیں لگتا ہے کہ ہم واقعی کسی بڑی کہانی کا حصہ ہیں؟ میں نے دھیرے سے جواب دیا، شاید۔ یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ ہمیں ان باتوں کا کیا مطلب سمجھنا ہے۔ ہم دونوں آہستہ آہستہ نیند کی آغوش میں چلے گئے، لیکن دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ کیا یہ سب حقیقت تھی یا ہم کسی بڑی آزمائش کا شکار ہونے والے تھے؟